جب یہ آپ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، تو اس نیت کے اندر یہ ہے کہ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی. یا صرف عمرے کی نیت ہے تو صرف عمرے کا نام لینا ہے. تو یہ نام لینا، دعا کرنا، نیت کرنا، اس کا نام احرام ہے. تو یہ احرام باندھ کر آپ نے تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ کہنا ہے تو اس وقت آپ کا احرام شروع ہوگا. جب چادریں باندھ لی صرف تو احرام شروع نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ نے نیت کرنی ہے اور ساتھ یہ تلبیہ پڑھنا ہے تو اس وقت آپ کا یہ احرام شروع ہوگا اور یہ آپ کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. تو یہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. تلبیہ پڑھا، ایک دن اگر گزر گیا، ایک دن تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح گناہوں سے یہ پاک اور صاف ہو جائے گا کہ جس طرح آج ہی یہ پیدا ہوا ہے. یعنی ایک تو ہے حج کی وجہ سے، حج تو بعد کی بات ہے، صرف تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا کہ ایسے جیسے آج یہ دنیا کے اندر آیا ہے اور آج ہی پیدا ہوا ہے. پھر یہ تلبیہ پڑھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قربان کرنے کا اظہار کیا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے تھے. ان کے الفاظ کی نقل آج تک حاجی اور عمرہ کرنے والا لبیک اللہم لبیک یہ الفاظ کہتا ہے. اور یہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا یہ مسنون ہے، بلکہ ضروری واجب کے درجہ میں ہے کہ اونچی آواز سے اس کو پڑھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہو کہ اونچی آواز سے تلبیہ کہیں. تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں یا جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اونچی آواز سے یہ پڑھیں تو اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ہے کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں. تو ایک دن رات اس طرح گزر جائے تو اللہ ایک تو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسرا فرمایا کہ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک یہ نغمہ توحید، اس میں لا شریک لک، یہ 2 دفعہ یہ اعلان ہوا کہ مولا تیرا شریک کوئی نہیں ہے. تو یہ توحید کا نغمہ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا پڑھتا ہے اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف جو درخت ہے، جو پہاڑ ہے، جو زمین ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑتی ہے. اور اسی طرح یہ آخر زمین تک، اسی طرح بائیں طرف بھی، آگے بھی، پیچھے بھی. گویا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو شان عطا کی تھی کہ وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑوں کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. تو آج یہ حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ نغمہ توحید پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، پوری زمین، پوری کائنات کو اللہ ساتھ پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں. یہ اللہ حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا اس کو پروٹوکول عطا کرتی ہیں اور ساری زمین کو، ساری اس کائنات کو اللہ اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں. تو اس طرح یہ کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے اور بیت اللہ کے دروازے باب السلام سے ہو سکے تو بہتر، ورنہ جس دروازے سے بھی جائیں تو جب آپ مطاف کے اندر پہنچیں گے، مطاف پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہنچ کر کچھ کام ہے جو طواف شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کا خیال کرنا ہے. تو اگر باب السلام کی طرف سے جائیں، پہلے صفا مروہ آئے گا، اس کے بعد برآمدے کچھ اونچے ہیں، پھر نگاہیں نیچی کرتے ہوئے ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے آگے آپ بڑھتے جائیں گے. اور جب سیڑھیاں نیچے اترنے والی آئیں گی تو سامنے بیت اللہ ہے. وہاں پہنچ کر جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑے تو وہاں دعائیں مانگنی ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امت کے بڑے بڑے لوگوں کا تجربہ ہے کہ یہاں جو دعائیں مانگی جائیں تو اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتی ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ وہ مقام ایسا ہے، دوسرا اس لیے کہ بندے کے دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے وہاں پہنچ کر، اور جب دل کی رقت طاری ہو تو پھر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو پہلی نگاہ اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ جھپکنی نہیں ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے دعا مانگنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آنکھ جھپکی بھی جائے، آپ اگر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں سے ادھر ادھر نہیں گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ لمبی دعا مانگ لیں، جتنی چاہے مانگ لیں، آنکھ جھپک جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ پہلی نگاہ ہی ہے اور اس میں جو مانگے اللہ قبول کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتی ہے کہ اس موقع پر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے، کہ اس کے بعد اپنے وطن آ کر بھی جو دعائیں مانگو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، یا اس طرح دنیا کے آخرت کے متعلق، اپنے اہل و عیال کے متعلق، اپنے وطن کے متعلق جو کچھ حسرتیں ہیں تو وہ ساری دعائیں وہ مانگ لینی چاہیے۔ تو اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر جیسے ہی بیت اللہ پہ نگاہ پڑی تو تلبیہ ختم ہے، اب تلبیہ یہاں تک پڑھنا تھا مطاف میں آنے تک۔ اس کے بعد جب حج کے لیے آپ 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے تو اس وقت دوبارہ تلبیہ شروع ہوگا، اس سے پہلے تلبیہ نہیں ہے، تو یہاں پہنچ کر تلبیہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہاں استوا کرنا ہے، کچھ لوگ جب احرام کی چادریں باندھتے ہیں تو اسی وقت دایاں کندھا اس کو ننگا کر لیتے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن حکم یہ نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ آپ نے یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، بغل کے نیچے سے چادر لے کر تو اوپر بائیں کندھے کے اوپر سے وہ کرنی ہے اوپر والی چادر۔ تو یہ صرف طواف کے دوران، طواف کے لیے طواف تیار ہوتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد سعی کے دوران بھی استوا نہیں ہے۔ کوئی کیے رکھے تو حرج بھی کوئی نہیں، لیکن جو حکم ہے، جو مشروع کام ہے وہ صرف طواف کے دوران ہے، تو یہ استوا کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں جنوب اور مشرق کی طرف جو کونا ہے، اس کونے کے اندر ہے حجر اسود، آپ نے اس کونے کے اندر پہنچنا ہے، اس طرف جانا ہے۔ تو وہاں پہنچ کر تو بالکل نیچے بھی کونے کے اندر ایک پٹی لگی ہوئی ہے، وہ تو دیکھنا مشکل ہوتا ہے رش کی وجہ سے، اوپر دیکھیں گے تو اس طرف کونے کے اندر سبز رنگ کی لائٹیں آخر تک جہاں تک نظر آتا ہے تو سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لائن کے اندر جو سبز لائٹوں کی لائن اور حجر اسود تک یہ سیدھی آتی ہے، اس کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ اگر رش ہو، انسانوں کا ایک سیلاب طواف کرتے ہوئے گزرتا آ رہا ہوتا ہے، وہاں بعض اوقات اس طرف سے آگے جانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر برآمدوں کے اوپر سے ہو کر تھوڑا اگلی طرف جا کر اتر جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس رش کے اندر آپ اس لائن پر اور اس پٹی پر پہنچ جائیں۔ تو یہاں پہنچ کر آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ اپنا سینہ، اپنا چہرہ اور اپنے قدم یہ حجر اسود کی طرف کرنے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقبال کعبہ۔ کعبے کی طرف آپ نے منہ کیا، اپنا سارا جسم جو ہے وہ کعبے کی طرف کیا، یہ استقبال کعبہ ہے۔ اسی طرح دوسرا کام یہاں استلام ہے، اصل تو یہاں حجر اسود کا بوسہ ہے، وہ رش کی وجہ سے بھی مشکل ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے بھی وہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ کام ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اونٹنی پر سوار تھے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو تعلیم دینی تھی، زمین پر ہوتے تو لوگوں کو نظر نہ آتی، اس لیے آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور ہاتھ میں چھڑی لاٹھی تھی، لاٹھی کو حجر اسود کے ساتھ لگا کر اس کو بوسہ لے لیا۔
تو دوسرے نمبر پر یہ کام ہے، ہاتھ لگ جائے کوئی چیز لگ جائے حجر اسود کو تو اس کا بوسہ لے لیں، یہ استلام ہے، یہ بھی مشکل ہے۔ اس لیے تیسرا کام جو آسان ہے کہ آپ جہاں بھی کھڑے ہیں تو وہاں ہاتھوں کو اٹھا کر، جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے کلمات کہنی ہیں، اور اس کا نام ہے استلام کعبہ، استلام اس کا نام ہے۔ اب یہ کہنے کو تو بات لمبی ہو گئی، اور آپ نے یہ کام بالکل آنن فانن وہاں کرنا ہے، وہاں رکنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا، پیچھے سے رش چلتا ہوا لوگوں کا آ رہا ہے، آپ نے چلتے چلتے بس تھوڑے سے وقت کے اندر قبلے کی طرف منہ کر کے تو یہ استقبال بھی کرنا ہے، استلام بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے قدموں کو دائیں طرف موڑ کر تو حجر اسود کی طرف آپ کا کندھا آ جائے گا، بایاں کندھا، اور سیدھے آپ جو ہے وہ دائیں طرف کو چل پڑیں گے، یہ طواف شروع ہو جائے گا۔ تو طواف کا یہ پہلا چکر یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کام آپ نے مطاف کے اندر پہنچ کر طواف کے شروع ہونے سے پہلے کرنے ہیں۔ اسی طرح پھر طواف ہوگا، طواف کے دوران بھی ایک تو شرط ہے باوضو رہنا، اگر کوئی باوضو پہلے سے نہیں ہے تو وضو کر کے وہاں اندر جائے گا، تو باوضو ہونا جیسے نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو طواف بھی ٹوٹ جائے گا اگر وضو ٹوٹے گا۔ اس وضو کی وجہ سے درمیان میں وقفہ آ سکتا ہے، یا نماز کھڑی ہو جاتی ہے، طواف میں وقفہ آ جاتا ہے، یا آپ کو پیاس لگ گئی، وہاں ساتھ ہی آب زمزم کے پینے کا انتظام ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں آپ جا کر پانی پی سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا وقفہ درمیان میں آ سکتا ہے۔ اس وقفے کے دوران آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے نزدیک جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آدھے سے کم طواف ہوا ہے پہلے، درمیان میں نماز کا وقفہ آ گیا، تو پھر آپ نئے سرے سے طواف شروع کریں گے، یعنی دوبارہ پہلا چکر پھر دوسرا اس طرح شروع کریں گے، وہ چکر جو لگا چکے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، اور اگر آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے تو پھر پہلے بھی گنیں گے، اور اس کے بعد جو باقی رہ گئے ہیں تو وہ چکر آپ لگا لیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک تو پہلا